السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے آج کابینہ کی میٹنگ میں پی ٹی آئی کو مذاکرات آگے بڑھانے کی آفر کی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ کہا ہے کہ میں پارلیمنٹ کی ان ہاؤس کمیٹی بنانے کے لیے تیار ہوں اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نیک نیتی اور صدق دل کے ساتھ مذاکرات جاری رکھنا چاہتا ہوں۔ وزیر اعظم کے اس بیان پر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے یہ رد عمل دیا ہے کہ وزیر اعظم نے یہ گفتگو کابینہ میٹنگ میں کی ہے۔ ابھی باضابطہ طور پر حکومت کی طرف سے کسی قسم کی کوئی پیشکش نہیں آئی ہے۔ حکومت اگر پیشکش کرتی ہے تو ہم اس معاملے کو دیکھتے ہیں۔ گزشتہ روز بھی حکومت اور اپوزیشن کے مذاکرات سے متعلق اس لیے اہم تھا، ذرائع کے مطابق اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کو بھی حکومتی جواب جمع کروا دیا گیا تھا اور اس جواب میں جوڈیشل کمیٹی یا پارلیمانی کمیٹی کی آفر کی گئی تھی۔ بہرحال وہ ذرائع سے متعلق خبر تھی۔ آج وزیر اعظم نے جو خود بات کی ہے پارلیمانی کمیٹی کی، تو انہوں نے تصدیق کی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اس پر کیا رد عمل دے گی؟ کیا حکومت اپوزیشن کی یہ بیٹھک جاری رہے گی یا یہ مذاکرات عملی طور پر ختم ہو گئے ہیں؟ لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ حکومت اپوزیشن کے مذاکرات اگر ختم ہو جاتے ہیں تو پاکستان میں جمہوری اور پارلیمانی سیاست کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا حکومت اور اپوزیشن دونوں ایک ایک قدم پیچھے ہٹیں گے یا اپوزیشن اپنے مطالبات پر قائم رہے گی اور حکومت بھی پارلیمانی کمیٹی کی حد تک ہی رکی رہے گی؟ اگر سلسلہ جوں کا توں رہا اور یہ ڈیڈ لاک برقرار رہا تو پھر مستقبل کیا ہونا ہے؟ یقینی طور پر یہ انتہائی اہم پیش رفت ہے۔ پاکستان تحریک انصاف دوسری جانب اپنی پارٹی کی ری اسٹرکچرنگ میں بھی مصروف ہے۔ بالخصوص خیبر پختونخوا میں جو بڑی تبدیلی کی گئی ہے، علی امین گنڈا پور کو ہٹانے کے بعد جنید اکبر کو جو پارٹی صدر بنایا گیا ہے، اس کے بعد اب یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف مولانا فضل الرحمان کو اپنے ساتھ شامل کرنے یا اپوزیشن الائنس کا حصہ بنانے پر منقسم ہے۔ علی امین گنڈا پور کا جو گروپ ہے وہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی مخالفت کر رہا ہے، جبکہ اسد قیصر اور دیگر جو عمائدین ہیں وہ مولانا فضل الرحمان کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی ایک جانب مذاکرات کھٹائی میں ہیں اور دوسری جانب اپوزیشن کے گرینڈ الائنس کی تیاری ہو رہی ہے۔ سوال یہ بھی ہے کہ کیا گرینڈ الائنس کی صورت میں یہ جدوجہد صرف پارلیمانی رہے گی اور یہ سلسلہ اور حکومت کو مزید ٹائم ملے گا، یا پھر پی ڈی ایم طرز کی گرینڈ الائنس ہوگا اور اس حکومت کو گھر بھیجا جائے گا؟ تمام معاملات میں ہم بات کریں گے۔ ارشاد صاحب، آج صاحب نے آفر کی ہے اور ان کا جو انداز تھا اس سے بظاہر لگا کہ وہ ایک حلفیہ طور پہ بات کر رہے ہیں کہ نیک نیتی سے اور صدق دل سے مذاکرات آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں۔ بیرسٹر گوہر نے یہ کہا کہ ابھی باضابطہ طور پر تو آفر نہیں ہوئی ہے۔ باضابطہ اگر آفر ہوگی تو اسپیکر صاحب کی صدارت میں جو کمیٹی ہے اسی کے ذریعے ہوگی یا کوئی اور وفد بھی حکومت کی طرف سے پی ٹی آئی کے پاس جا سکتا ہے؟ اور پی ٹی آئی کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مذاکرات آگے بڑھانے کے لیے اس آفر کو ایک سٹیپ کے طور پر لینا چاہیے یا وہ جو اپنا موقف اپنا رہے ہیں جوڈیشل کمیشن بنے گا تو آگے بڑھیں گے اسی پہ رکے رہنا چاہیے؟ اب صاحب، پہلی بات تو یہ ہے جو پہلے مذاکرات ہوئے، میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں، بلکہ ایک دو دفعہ یہ بات کی ہے کہ اس میں جو غلطی ہوئی دونوں طرف سے وہ یہ تھا کہ پہلی جب میٹنگ ہوئی تھی تو کچھ چیزیں اصولی طور پر طے کر لینی چاہیے تھی۔ نمبر 1 یہ تھا کہ جی دونوں طرف سے اب کوئی بیان بازی نہیں، سیز فائر ہوگا اور اس کے لیے مناسب یہ تھا کہ ایک جو ترجمان دونوں کمیٹیز نے بنائے تھے ان کی ایک کمیٹی، مشترکہ کمیٹی بن جاتی۔ سیز فائر ہوگا، کہیں سے کوئی بیان نہیں آئے گا کیونکہ تلخیاں پیدا ہوتی ہیں نا بیانات سے، شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، کئی لوگ اکسانے والے ہوتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں یہ تو یہ چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں۔ دوسرا یہ تھا کہ کچھ نہ کچھ سی بی ایمز ہونے چاہیے تھے۔ مثال کے طور پر یہ ہو سکتا تھا کہ آج کے بعد نہ تو کوئی نیا کیس بنایا جائے گا اور جو کیسز چل رہے ہیں ان کا اگر کوئی فیصلہ آتا ہے عدالت کی طرف سے، ضمانت کسی کی ہوتی ہے، برات ہوتی ہے، تو اس کا احترام کیا جائے گا حکومت کی طرف سے۔ یہ نہیں ہوگا کہ اب وہ پہلے کی طرح کام چلتا رہے۔ اسی طرح اپوزیشن سے بھی یہ توقع کی جاتی کہ اب وہ بھی اپنے جو ہاکس ہیں ان کو قابو کرے گی اور کوئی نیا شوشہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ مثال کے طور پر اپوزیشن نے یہ اعلان کر رکھا تھا ترسیلات زر روکنے کا، تو حکومت کہہ سکتی تھی کہ آپ یہ اعلان واپس لے لیں، ہم یہ کام کر دیتے ہیں۔ حکومت نے بادر نہیں کیا اس کو، اس نے بادر نہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں سائڈوں پہ کوئی بہت زیادہ سنجیدگی نہیں، میں تو یہ نہیں کہتا نیک نیتی نہیں تھی، لیکن سنجیدگی نہیں تھی۔
اچھا اب بات کرنا آسان ہے کہ جی کوئی فرق نہیں پڑتا، ابھی جب آپ سزا سنائیں گے کسی کو، کسی کے لیڈر کو، یا چھاپا پڑے گا یا گرفتاری ہوگی تو اس کے اثرات تو ہوں گے۔ وہ پارلیمانی کمیٹی لاحق کہے کہ جی اس سے کوئی نہیں، لیکن باقی لوگ جو پارٹی کے اندر ہوں گے وہ تو شور مچائیں گے کہ یار عجیب آپ مذاکرات کر رہے ہو۔ اسی طرح اگر ترسیلات زر روکی جا رہی ہیں تو پارٹی کے یعنی حکومتی پارٹی یا حکومتی اتحاد میں کئی لوگ کہنے والے ہوں گے، جس طرح خواجہ آصف صاحب کہہ بھی رہے تھے، تو اس لیے یہ ایک ناکامی مقدر تھی ان مذاکرات کا۔ اب اگر آفر سنجیدگی سے حکومت کرنا چاہتی ہے تو پھر یہ لے تو لال نہ ہو، وہ جی یہ ایسے ہے ہم تو اس کے لیے تیار تھے، فلاں تیار تھے۔ وہی بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے قبل از وقت یہ کہہ دیا کہ چونکہ آپ مقررہ مدت میں جواب نہیں دے سکے، ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں، تو آپ کیوں انتظار کرتے رہے 28 تاریخ کا؟ آپ کہتے نہیں جناب آئیں آج شام کو بیٹھ جاتے ہیں۔ ہم نے مشاورت جو تھی 7 دن آپ نے لیے تھے نا، ورکنگ ڈیز 7 دن ختم ہو گئے، آپ ہیلے بہانے بنا کے 28 جنوری تک لانا چاہتے تھے، آپ کر دیتے۔ اب اگر آپ نے یہ کہا ہے کہ ہم اس کے لیے تیار تھے، یہی بات مذاکرات کی میز پر ہو سکتی تھی کہ جی ٹھیک ہے آپ اس طرح نہیں، ہم پارلیمانی کمیٹی پر آ جاتے ہیں یا جوڈیشل کمیٹی پر آ جاتے ہیں۔ تو دوسرا یہ ہے، اس کا پہلو جو ہے وہ حکومت سے بھی تعجب سے پوچھا جا سکتا ہے کہ حرج کیا ہے جوڈیشل کمیشن بنانے میں؟ اگر ایک چیز کی تحقیقات کرنی ہے، آپ دامن بالکل صاف ہے اور کرمنل ایکٹ اپوزیشن کر چکی ہے، تو جو جوڈیشل کمیشن بنے گا وہ یہی چیز بتائے گا نا۔ یہ جب بتائے گا تو آپ کو عوام کی تائید و حمایت بھی حاصل ہوگی۔ یہ گلے بھی پڑ سکتا ہے پی ٹی آئی کے گلے پڑ سکتا ہے۔ دیکھیں نا 2014 میں جب دھاندلی کا بنایا گیا تو اس نے اڑا کے رکھ دیا اور عمران خان صاحب کو ماننا پڑا، اور انہوں نے مانا کیونکہ منظم دھاندلی کا جو لفظ تھا وہ اس نے کہا کہ ساری کایا پلٹی، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ تو ان کی خوش قسمتی، ان کی بد قسمتی کے پاناما آ گیا باہر سے، اور پھر ایک مزید بحران میں یہ پھنس گیا، لیکن ادھر سے تو نکل گئے تھے۔ تو اس میں خام خواہ میر میخ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مذاکرات اس لیے ضروری ہیں اور دونوں کے مفاد میں ہیں اور ملک کے مفاد میں ہیں کہ ملک کو آگے بڑھانا ہے، یہ رکے نہیں رہنا دو پارٹیوں کے درمیان یا دو شخصیات کے درمیان یا دو گروپوں کے درمیان۔ ملک کی قربانی تو ہم نہیں سکتے۔ ایک کویسچن اور بھی ہے، ابھی اگر لیٹ سپوز اب تو باتیں ہوتی ہیں گرینڈ الائنس بن رہا ہے، حکومت کو گھر بھیجیں گے، یہ حکومت گھر چلی جاتی ہے، کسی کی بھی حکومت آ جائے، پی ٹی آئی بیٹھ جائے، بلاول صاحب آ کے وزیر اعظم بن جائیں، معاشی حوالے سے وہ اس حکومت سے متعلق جو یہ حکومت کر رہی ہے اس سے کیا مختلف کر سکیں گے؟ آپ نے جب آئی ایم ایف پروگرام میں ہیں تو پھر آپ نے تو وہی کرنا ہے۔ دیکھیں نا، امتحان ہے، آزمائش ہے۔ اس وقت حکومت لینا جو ہے، اگر کوئی شخص محب وطن ہے، مخلص ہے، تو اس کے لیے یہ بہت بڑا امتحان ہے کہ ملک کے مفاد کو آگے بڑھانا ہے، اپنے مفادات کی قربانی دینی ہے، جو ناروا شرائط ہیں وہ نہیں ماننی، عوام کو ریلیف دینا ہے، کیسے دینا ہے، کیوں کر دیا جا سکتا ہے، یہ سارے سوالات ہر اس شخص کو فیس کرنے پڑیں گے جو حکومت اپنے گلے ڈالے گا، حکومت کا ڈھول اپنے گلے ڈالے گا، اس کو یہ ڈھول بجانا پڑے گا۔ تو یہ آزمائش ہے، امتحان ہے۔ اگر اس سے مل جل کر سارے نکلنے کی کوشش کریں تو کیا حرج ہے اس میں؟ ماضی کو چھوڑنا پڑے گا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کی انا، آپ کا ذاتی مفاد یا آپ کا جماعتی مفاد جو ہے وہ ان چیزوں سے ماورا ہے یا مقدم ہے، آپ اس کو مد نظر رکھ رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے مذاکرات، ان کو حکومت کو بھی سنجیدگی سے مذاکرات کی آفر کرنی چاہیے اور یہ یقین دہانی کرانی چاہیے ٹھوس قسم کی کہ جناب اب جو غلطیاں ہوئی ہیں یا جو شکایات آپ کو پیدا ہوئی ہیں وہ نہیں ہوں گی، اور اپوزیشن کو بھی یہ یقین دہانی کرانی ہے کہ اب ہم مذاکرات کی میز پر بیٹھیں گے تو نتیجہ خیز ہونے تک بیٹھیں گے، الا یہ کہ عوام کے سامنے آ جائے کہ کوئی ایک فریق جو ہے وہ بدنیتی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔
ارشاد صاحب، اسلام آباد میں یہ خبریں چل رہی ہیں اور جو رپورٹرز پی ٹی آئی کی بیٹ کور کرتے ہیں ہمارے صحافی دوست، ان کے مطابق ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے بظاہر حکومت کے ساتھ مذاکرات اس لیے ختم کیے ہیں کہ بیک ڈور ان کے مذاکرات چل رہے ہیں۔ تاریخ دیکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو خارج امکان کہیں گے یا وہاں کوئی نہ کوئی بات ہو رہی ہوگی؟ لیکن اگر بیک ڈور پی ٹی آئی کے مذاکرات کامیاب بھی ہو جاتے ہیں تو آپ نہیں سمجھتے کہ پولیٹیکلی وہ بہت بڑا اپنا جو کیپٹل ہے اس کو داؤ پہ لگا دیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا نہیں خیال کہ کوئی مذاکرات چل رہے ہیں۔ دیکھیں، اگر بیک ڈور کوئی مذاکرات چل رہے ہوں نا، جب کہیں بھی چھوٹی سی چنگاری بھی ہو نا تو وہاں دھوئیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں آگ لگی ہوئی ہے۔ یہاں ہمیں کوئی مظاہر نظر نہیں آتے جس سے اندازہ ہو کہ جی کوئی نہ کوئی ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پر اگر جو بات چل رہی تھی کہ جی مذاکرات جو انڈر ہینڈ چل رہے ہیں، پس پردہ چل رہے ہیں، وہ جناب علی امین گنڈا پور چلا رہے ہیں یا بشرا بی بی چلا رہے ہیں، یہ دو نام تھے۔ تو بشرا بی بی دوبارہ جیل تو نہ جاتی، علی امین تو اب علی امین گنڈا پور سے صدارت تو واپس نہ لی جاتی نا۔ اس سے تو اندازہ یہی ہوتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں، انٹل انلیس کہ وہ اتنے گہرے مذاکرات ہیں اور اتنی گہری پلاننگ ہے کہ اس کے شواہد بھی کہیں نظر نہیں آ رہے، کچھ دھواں بھی نظر نہیں آ رہا، اور ایسے اقدامات کر کے ان کو جو ہے ان پر ان کی پردہ داری کی جا رہی ہے کہ جس سے لوگوں کو بالکل الٹا تاثر ملے، یہ ہو رہا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر مذاکرات چل رہے ہوتے نا تو یہ مذاکرات پھر آگے بڑھتے، اس لیے کہ ان مذاکرات کو انہی سیاسی مذاکرات کے ذریعے کور اپ کیا جاتا ہے۔ یہی میرا سوال تھا کہ اگر پی ٹی آئی مثال کے طور پہ فرض کریں اس کے ڈائریکٹ مذاکرات ہیں، وہ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، وہ تو دیٹ مینز کہ اس نے اپنا سارا کیپٹل، سارا نیریٹیو داؤ پہ لگا دیا۔ ان چیزوں سے کوئی کیپٹل داؤ پہ نہیں لگتا، داؤ پہ لگتا ہے آپ کی جو پرفارمنس ہوتی ہے، بری پرفارمنس ہوتی ہے، یا آپ اپنا بالکل نیریٹیو جو ہوتا ہے عوام کے نظروں میں آپ گر جاتے ہیں۔ ان چیزوں سے دیکھیں، اگر ایک پارٹی جو ہے، اس کی میں مثال دیتا ہوں نا، بینظیر بھٹو صاحبہ جب آئیں 88 میں تو بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں، تو اس کا کوئی وہ پیپلز پارٹی پنجاب سے اس وقت آؤٹ ہوئی جب ایک متبادل قیادت ابھر کر سامنے آ گئی جس نے بار بار پارٹی کو نقصان پہنچایا، اور پارٹی کے اندر بھی ایسے لوگ آ گئے جنہوں نے ایک کمپرومائز کی، ایسی سیاست شروع کی کہ لوگ بدزن ہو گئے۔ ورنہ اس بات سے اگر مثال کے طور پر یہ مشکلات کارکنوں کی ختم ہو جاتی ہیں، کسی ڈائلاگ کے انڈر ہینڈ ڈائلاگ ہو رہے ہوں یا اوپن ڈائلاگ ہو رہے ہوں، تو اس سے کیا آپ کا خیال ہے عوام کہیں گے نہیں ہونی چاہیے مشکل؟ اچھا، ثوابی جلسہ 8 فروری کا پی ٹی آئی کا احتجاج، اور لاہور میں بھی مینار پاکستان پہ جلسے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ جنید اکبر صاحب کا یہ پہلا ڈیمانسٹریشن ہوگا۔ علی امین پور کو ایج یہ تھا کہ ایک وہ سیاسی خاندان کے خانوادے بھی تھے، پھر وزیر اعلیٰ تھے، پھر پہلے منسٹر رہے، تو کے پی کے میں پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بھی جو ایم پی ہے یا ایم این اے ہے وہ علی امین گنڈا پور سے واقف تھا، ذاتی ملاقاتیں تھیں، سب کے ساتھ تعلق تھا۔ جنید اکبر کی وہ رونمائی نہیں ہے، اب نئے ہیں۔ 8 فروری کے احتجاج کی کال پہلے سے پی ٹی آئی نے دے رکھی تھی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جنید اکبر کوئی تسلی بخش کارکردگی دکھا سکیں گے، یا یہ جو ایڈوانس ڈھول ان کے گلے میں پڑا تھا اب ان کو بجانا ہے ہر صورت؟ اس کے دو پہلو ہیں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ کیا کے پی کے میں جو ورکر ہے پی ٹی آئی کا وہ انٹیکٹ ہے اور وہ پرجوش ہے، کیونکہ اگر تو وہ جو ہجوم اکٹھا ہوتا تھا وہ علی امین کی ذاتی قد و کاوش سے ہوتا تھا، یا وہ پیسہ خرچ کرتے تھے اپنا یا حکومتی مشینری کی سہولت ہوتی تھی، اس کی وجہ سے تھا، تو پھر تو ایک بہت بڑا امتحان ہوگا۔ لیکن اگر وہ پارٹی کا ورکر اسی طرح پرجوش ہے جس طرح وہ ہمیں 8 فروری کو نظر آیا ہے، اس سے پہلے آیا یا بعد میں بھی نظر آیا ہے، وہ اسی طرح سے ہے، تو عین ممکن ہے کہ وہ اس سے بہتر پرفارم کر سکیں یا رزلٹ دے سکیں، کیونکہ علی امین گنڈا پور بہرحال وزیر اعلیٰ کے طور پر ان تک رسائی اتنی آسان نہیں تھی جتنی جنید اکبر کے لیے ہوگی، ایک بات۔ دوسرا یہ ہے کہ جنید اکبر جو ہے وہ ان کارکنوں میں ہے
جن کے بارے میں ہے کہ انہوں نے بڑی قربانی دی، جیل سے یہ کیا وہ کیا، تو اس کی وجہ سے بھی ظاہر بات ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیا وہ موبلائز کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ موبلائز کرنے کے لیے ان کو محنت بھی کرنی پڑے گی، ان کے پاس وسائل بھی ہونے چاہیے۔ ظاہر ہے ایک ہفتہ ہے ان کے پاس، ایک ہفتے میں وہ کم از کم ہر ڈویژن اور ہر ڈسٹرکٹ میں تو پہنچے نا، اور پھر ان کے ساتھ جو مخالفین بھی ہوں گے وہ کتنا تعاون کرتے ہیں، اب پھر گروپنگ بھی ہے۔ ہاں وہ میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ وہ ان سے تعاون کریں گے، اس کو کامیاب کرنا چاہیں گے، تماشبینی کریں گے، تماشا دیکھیں گے یا ناکام کرنے کی کوشش کریں۔ تین چیزیں ہوتی ہیں نا، ایک ہوتا ہے چپ کر کے بیٹھ جاتا ہے کہ چلو جی کر لو جو کچھ ہے، میں ایک ہے کہ ناکام کرنا ہے ہم نے اس کو، ایک وہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں۔ اب یہ کمٹمنٹ جو کاز کے ساتھ ہے یا خان کے ساتھ لوگوں کی ہے یہ نظر آئے گی، اور اس کا اظہار ہوگا اس دن جب یہ جلسہ ہوتا ہے۔ عالیہ حمزہ کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے؟ دیکھیں عالیہ حمزہ کا انتخاب پارٹی نے جیسے بھی کیا، ان کی بڑی قربانی ہے۔ پنجاب کی تو انہوں نے ناک جو ہے وہ رکھی ہے اور عزت رکھی ہے ان لوگوں نے، جن لوگوں نے، ورنہ تو یہ تھا کہ برگر پارٹی ہے، ورنہ ماد اظہر صاحب ٹویٹ کر دیتے تھے نکلتے نہیں۔ اس نے بڑی خدمات ہیں پارٹی کے لیے اور وہ محنت بھی وہ کرتی ہیں، لیکن بہرحال ایک خاتون ہونا ان کا، پھر وسائل کی بات یہاں بھی ہے، وسائل ان کے ہاں یہاں تو حکومت بھی مخالف ہے کہ یعنی آپ نے حکومت کی مخالفت کا بھی سامنا کرنا ہے اور مقدمات کا بھی سامنا کرنا ہے۔ ظاہر ہے کئی جگہ ان کے خلاف بھی مقدمات ہیں، پیشیاں بھی بھگتنی ہے نا ساتھ ساتھ انہوں نے، پارٹی بھی چینلائز اور پارٹی چینلائز کرنی ہے، اور جن لوگوں کی جگہ وہ لے رہی ہیں ان سے بھی مقابلہ خوش نہیں ہوں گے نا۔ تو جنید اکبر کے مقابلے میں عالیہ حمزہ کی آزمائش زیادہ ہے، مسائل زیادہ ہیں، مشکلات زیادہ ہیں، اور ایک امتحان ہوگا ان کے لیے بھی، اور جنہوں نے ان کو جس کا وہ حسن انتخاب ہیں بانی پی ٹی آئی کا، ان کا بھی یہ ہوگا کہ دیکھیں وہ اس امتحان میں کیسے کامیاب ہوتے ہیں۔ صحیح ہے۔ سندھ سے خبریں آ رہی ہیں، منظور وسان صاحب خواب دیکھا انہوں نے پھر، اور انہوں نے کہا کہ اگر مراد علی شاہ صاحب وزیر اعلیٰ نہ رہے تو فریال تالپور صاحبہ وزیر اعلیٰ ہوں گی۔ یہ خواب کوئی حقیقت کے قریب ہے؟ نہیں، آج زرداری صاحب ارادہ کر لیں تو یہ خواب حقیقت ہی حقیقت ہے۔ نہیں وہ تو بات ٹھیک ہے، وہ میرے خیال ان کو چاہیے تھا کہ فریال صاحبہ ہوں گے یا آصفہ صاحبہ ہوں گے۔ آصفہ بیوی بھی تو ہے نا۔ وزیر اعلیٰ کے لیے کوئی ایج بریکٹ نہیں ہے 35 ایئرس کی؟ کوئی میرے خیال وہ گورنر ہر ایم پی اے جو ہے، ہر ایم پی اے جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بن سکتا ہے، لیکن وہ ایم این اے وزیر اعظم بن سکتا ہے۔ یہ صدر کے لیے عمر کی جو قید ہے نا، وہ صدر مملکت کے لیے ہے۔ مراد علی شاہ صاحب تیسری بار وزیر اعلیٰ ہیں قائم علی شاہ صاحب کے بعد۔ ایک تو ماشاءاللہ آپ کی سادات برادری سندھ میں خصوصی طور پہ جو ہے وہ فضل سید باصلاحیت ہوتے ہیں بھائی، سید جو ہیں وہ، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے ارشاد صاحب۔ یہاں آپ دیکھیں کہ جتنی دفعہ قائم علی شاہ صاحب وزیر اعلیٰ بنے، کوئی اور بنا ہے، نواز شریف بھی نہیں بن سکے۔ قائم علی شاہ صاحب ماشاءاللہ ابھی بھی فٹ ہیں، اور وہ واحد شخص تھے جنہوں نے آئین پاکستان جس اسمبلی نے بنایا تھا اس میں بھی موجود تھے، اور آج بھی اسمبلی میں موجود ہیں، اور وہ خدا اور ان کی عمر دراز کرے۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا مراد علی شاہ پیپلز پارٹی کے پوسٹر بوائے بنے ہیں، پوسٹر مین بنے ہیں؟ تیسری وزارت اعلیٰ ہے اور وہ پوسٹر بوائے نہیں بن سکے۔ پوسٹر بوائے بن نہیں سکتا۔ جس پارٹی کے اندر خاندانی موروثی قیادت ہوگی نا، وہاں کوئی پوسٹر بوائے نہ بن سکتا ہے نہ قبول کیا جاتا ہے۔ یہ ہمارا ماضی کا تجربہ ہے، پیپلز پارٹی کا، بھٹو صاحب کا دور کا، بینظیر بھٹو کے دور کا، آصف زرداری کے دور کا، اور پھر مسلم لیگ کا تجربہ ہے، اس پی ٹی آئی میں بھی آلموسٹ تھوڑی سی ملتی جلتی صورتحال ہے، اگرچہ خان صاحب نے اپنے رشتہ داروں کو عہدے نہیں دیے، یہ حقیقت ہے، ماننا چاہیے اس کو۔ وہ یہ ہے کہ جو آدھے رشتہ دار ویسے ہی مخالف ہوئے ہوئے، آدھے تو خیر نہیں ہے، کچھ مخالف بھی ہیں، لیکن جو حامی ہیں ان کو بھی کوئی دیا تو کچھ نہیں ہے نا۔ حال سو کہ جو ان کی سیٹ پر جو شخص کامیاب ہوا ہے اس کے پاس بھی میرے خیال کوئی عہدہ تو نہیں ہے، شاید وہ کور کمیٹی میں ہو۔ آج کل سنا ہے کہ کور کمیٹی میں بھی تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں۔ اچھا، لیکن یہ ہے کہ اس لیے کہ اگر کوئی، میں آپ کو مثال دوں
جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے یہ اعلان کیا کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا، جب پارٹی بنائی اور ان پر ایک قاتلانہ حملہ ہوا ملتان کے قریب، تو انہوں نے کہا کہ میرے 2 جانشین ہوں گے، ایک غلام مصطفیٰ کھر اور ایک جناب معراج محمد خان۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے نامور قانوندان اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ابوذر سلمان نیازی صاحب نے۔ بہت شکریہ نیازی صاحب آپ کا۔ یہ بتائیے گا کہ آج وزیر اعظم پاکستان نے یہ کہا ہے کہ وہ صدق دل سے اور نیک نیتی کے ساتھ مذاکرات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں اور پارلیمانی کمیٹی بنانے کی آفر کرتے ہیں اپوزیشن کو۔ بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا کہ ابھی پراپرلی کوئی پیشکش تو آئی نہیں ہے، آئے گی تو دیکھیں گے، لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ ابھی جو پہلے مذاکرات چل رہے تھے اس میں ریٹن آنسر بھی نہیں کیا تھا گورنمنٹ نے، آپ پہلے ہی مذاکرات چھوڑ گئے۔ یہ مذاکرات کیا کسی کانفیڈنس کے نتیجے میں چھوڑے گئے ہیں، کوئی اور بات ہو رہی ہے، یا اس کی ریزن کیا ہے؟ دیکھیں، آپ کا سوال ماشاءاللہ سے بہت اچھا ہے۔ جہاں تک پی ایم صاحب کی بات ہے کہ وہ نیتی سے کر رہے ہیں، اگر وہ نیک نیت ہوتے، اور جہاں تک دیکھیں مذاکرات کی بات ہے، ہم نے بڑے سیریسلی پولیٹیکل سٹیبلٹی کے انٹرسٹ میں مذاکرات آگے بڑھائے اور ہم نے کچھ سافٹ کنڈیشنز ان کے سامنے رکھی، جو جوڈیشل کمیشن کی فارمیشن تھی 9 مئی پہ اور 26 نومبر پہ، اور یہ صرف ایک نوٹیفیکیشن سے ہو سکتا تھا، لیکن انہوں نے پہلے اس میں اس کو ڈیلے کرنے کی کوشش کی، ون پریٹیکسٹ ادر پریٹیکسٹ، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی ریٹن میں دیں، ہم نے ریٹن میں دے دیا، ہماری بونافائیڈز تھی، لیکن یہ خود نان سیریس تھے، یہ کمیشن چاہتے ہی نہیں تھے کہ بنے، ایک نوٹیفیکیشن سے بننا تھا، اور وجہ کیا تھی؟ اگر ہائی پاورڈ انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن سپریم کورٹ کے جج کا بن جاتا تو اس جب وہ انویسٹیگیٹ کرتا 9 مئی کو، وہ دیکھتا کہ جی سیکیورٹی کی لیئرز کیوں نہیں تھی اس دن وہاں پہ، اور پھر وہ سی سی ٹی وی فوٹیج کیوں نہیں ہے 24 گھنٹے کی کنزیکٹیو، تو بہت ساری چیزیں کھلنی تھی، اور یہ فالس فلیگ آپریشن تھا، یہ پتہ لگ جانا تھا، یہ ساری چیزیں ایکسپوز ہونی تھی، تو اس وجہ سے یہ حکومت تو انٹرسٹڈ ہی نہیں تھی کہ اس چیز کی انویسٹیگیشن ہو اور یہ لوگ جو ہیں کلپرٹس جو ہیں ان کا نام سامنے آئے، سو اس وجہ سے یہ ڈیلیز ٹیکٹک تھی۔ خان صاحب نے اس کو ختم کر دیا، اور اب خان صاحب اس کو ریزیوم کریں گے، اور جہاں تک پارلیمنٹری کمیٹی کی بات ہے یا کمیشن کی بات ہے، اس کو تو ہم مانتے نہیں ہیں، اس پارلیمنٹ کو، یہ فارم 47 کی کریشن ہے، آپ کو لگتا ہے یہ آ کے انویسٹیگیٹ کریں گے؟ یہ تو ایک کنٹرڈکشن ہے، اٹس اے ہیوج کنٹرڈکشن ہے آپ کی جو سٹیٹمنٹ ہے۔ آپ نے خود کمیٹی بنائی، خود ان کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہوئے، ایون جو آپ نے مطالبات کیے اس میں آپ نے مینڈیٹ واپسی کی بات بھی نہیں کی ہے، اور اب آپ اس پارلیمنٹ کو نہیں مانتے ہیں، اس حکومت کو نہیں مانتے ہیں، پھر سے یہ 17 سیٹوں والی حکومت ہو گئی ہے۔ یہ تو بہت بڑی کنٹرڈکشن ہے۔ دیکھیں کنٹرڈکشن نہیں ہے، دیکھیں میں آپ کو کہتا ہوں، پارلیمنٹ نے ہی کوئی کمیٹی بنانی ہے نا، اور یہ پارلیمنٹ کیا ہے؟ یہ پارلیمنٹ کریشن ہے 2024 کے الیکشن کی، جو الیکشن ہی ڈسپیوٹڈ ہے، اور یہ چھوٹی موٹی رابری نہیں تھی، یہ پورا ریزلٹ چوری ہوا۔ فارم 45 ریزلٹ ہوتا ہے، وہ پرنٹ آؤٹ کے ذریعے فارم 47 بنا کے ایک نئے کینڈیڈیٹ کو جس کے 1000 ووٹ تھے اس کو آپ نے 1 لاکھ ووٹ کر کے جتا دیا الیکشن۔ تو آپ کا پوائنٹ یہ ہے کہ بھئی چونکہ پارلیمانی کمیٹی اس لیے نہیں بن سکتی کہ پارلیمنٹ متنازع ہے، تو جوڈیشل کمیشن ہی مسئلے کا واحد حل ہے۔ اب اگر جوڈیشل کمیشن کے لیے حکومت تیار نہیں ہوتی، جوڈیشل کمیشن کے لیے حکومت تیار نہیں ہوتی، تو ہم یہ سمجھیں کہ مذاکرات کا دروازہ مستقل بند ہو گیا ہے اور اب آپ کوئی نئی حکمت عملی کے ساتھ آئیں گے۔ جی بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا۔ ایک تو بات یہ تھی کہ یہ پارلیمنٹ جو ہے جس طرح کریٹ ہوئی ہے اس کے اندر سخت نہیں ہے انویسٹیگیٹ کرے، پلس دوسری بات یہ ہے، دیکھیں جوڈیشری ایک سیپریٹ انسٹیٹیوشن ہے، ٹرائیکوٹمی آف پاور پرنسپل میں تھرڈ انسٹیٹیوشن از جوڈیشری، وہ انڈیپینڈنٹلی کام کرتی ہے، اگر وہ انویسٹیگیٹ چیزوں کو کرے گی اس میں انڈیپینڈنس بھی، سیملنس بھی ہوگی اور امپارشیلٹی بھی ہوگی۔ یہ پارلیمنٹ کے اندر ہم امپارشیلٹی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے، اور دے آر ناٹ کیپبل، ان کے اندر کیپیسٹی ایبلٹی بھی نہیں ہے کہ اس چیز کی ڈٹرمنیشن دیں اس طرح چیزوں کو آگے لے کے جانے کی۔ سو دیر آر اے لاٹ آف پرابلمس جو پارلیمنٹری کمیٹی میرے خیال سے فوٹائل ایکسرسائز ہوگی، اس سے کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہونی، نہ کو فائدہ ہونا ہے، مسائل اور بڑھیں گے۔ جسٹس امین الدین خان صاحب آئینی بینچ جو ہے سپریم کورٹ کا، اس کے سربراہ ہیں، فاضل جج ہیں، قابل احترام جج ہیں، ان کی سربراہی میں اگر جوڈیشل کمیشن بن جائے تو آپ کے لیے قابل قبول ہوگا؟ دیکھیں جوڈیشل کمیشن جو ہے
وہ ضروری نہیں ہے کانسٹیٹیوشنل بینچ سے لیا جائے, کیونکہ جوڈیشل کمیشن میں کوئی بھی سٹنگ جج جو سپریم کورٹ کا ہے وہ ممبر ہو سکتا ہے یا ون آف دا ممبرز ہو سکتا ہے, اس میں باقی ممبرز بھی ہو سکتے ہیں. سو اس میں کوئی بھی سٹنگ جج ہو سپریم کورٹ کا, ہم یہ نمبر نہیں لگاتے کہ جی اس کو آپ بنائیں اس کو بنائیں. آپ سٹنگ جج سپریم کورٹ کا جو ہو, بے شک ایک جج ہو یا 3 ممبرز کا کمیشن ہو, آپ اس کو کمیشن کا ہیڈ بنا کے ساتھ 2 ممبرز اپوائنٹ کر دیں, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس سے آپ کے اندر ایک فیئرنیس نظر آئے گی, یا آپ امپارشیلٹی نظر آئے گی, انڈیپینڈنس نظر آئے گی کہ ایک ریاست کے تیسرا جو ایگزیکٹو اور لیجسلیچر سے انڈیپینڈنٹلی کام کرتا ہے, اس کے ممبرز جوڈیشل. اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کے جو بعض ارکان کہتے ہیں یہ مرضی کے ججوں کا کمیشن بنانا چاہتے ہیں, آپ کی کوئی شرط نہیں ہے کہ فلاں جج کو بنائیں فلاں کو نہ بنائیں, کوئی بھی چیف جسٹس ہو یا جوڈیشل کانسٹیٹیوشن کمیٹی کا سربراہ جج ہو یا کوئی بھی سپریم کورٹ کا جج ہو, وہ آپ کے لیے قابل قبول ہے. آپ کو کسی جج پر اعتراض نہیں ہے یا کسی پسندیدہ جج نہیں ہے آپ کا. دیکھیں ہمارا سمپل سا ایک مدعا تھا, ایک لیٹر لکھا تھا عمر یوسف صاحب نے, اس کے اندر ٹی او آرز بھی لکھے تھے, اگر آپ کو دیکھا ہو. اگر ان ٹی او آرز کے ایمبٹ کے اندر رہ کے انویسٹیگیشن ہوتی ہے, انکوائری ہوتی ہے, ایویڈنس کلیکٹ ہوتی ہے, فار انسٹنس 9 مئی والے انسیڈنٹ کی ہوتی ہے, اس میں اگر جس دن وہ 24 گھنٹے کی CCTV فوٹیج مانگی گئی اور لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا, جو نامعلوم لوگ آگ لگا کے چلے گئے, وہ ساری چیزیں آئیڈینٹیفائی ہوتی ہیں. جو لوگ فائرنگ کر رہے تھے 26 نومبر کو فار انسٹنس, یہ ساری چیزیں اگر ہوں گی ٹی او آرز کے مطابق انویسٹیگیٹ ہوں گی تو آپ کے سامنے سچ آ جائے گا, جو ہم چاہتے ہیں. ہم کیا چاہتے ہیں؟ سچ ہے. حکومت کیا چاہتی ہے؟ سچ نہ آئے سامنے. نیازی صاحب اب بنیادی ایک سوال یہ ہے کہ اب آپ کی بات میں تفریق اس لیے نظر آتی ہے کہ کل تک آپ اس کے ساتھ بیٹھے تھے حکومت کے ساتھ, اس کی مذاکراتی کمیٹی تھی, وہ لیجیٹیمیٹ تھی, وہ ٹھیک تھی, اس کے ساتھ آپ بیٹھ گئے. اب جو پارلیمانی کمیٹی ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگی, یہ تو کنٹرڈکشن ہے. لیکن اب جو آپ کی پارٹی کے اندر نہیں, پارلیمانی کمیٹی اور چیز ہے, مذاکراتی کمیٹی الگ چیز ہے. ٹھیک ہے جی, آگے بڑھتے ہیں. ہمارے کمیشن اپوائنٹ کرنے کے لیے, وہ کمیشن اپوائنٹ کرنے کے لیے بیٹھ رہے ہیں, وہ کوئی ڈٹرمینیشن نہیں دے رہے ایز ممبرز آف دی گورنمنٹ کمیٹی. ڈٹرمینیشن جج نے دینی ہے جو ممبر ہوگا کمیشن. جی صحیح. اچھا یہ بتائیں جی, اب یہ بتائیں نیازی صاحب, یہ بتائیے کہ جو جنید اکبر صاحب کو آپ نے لگایا ہے بانی پی ٹی آئی نے, اور علی امین گنڈا پور صاحب کو صدارت سے ہٹا دیا ہے, کیا ریزنز کیا ہیں؟ جنید اکبر کو کیوں لایا گیا ہے؟ ایک تو جواز دیا جا رہا ہے کہ جو آفیشیل عہدے ہیں, جو گورنمنٹ کے عہدے ہیں وہ علیحدہ ہونے چاہیے, اور جو پارٹی عہدے ہیں وہ علیحدہ ہونے چاہیے. چلیے اس حد تک بھی مان لیا جائے, لیکن اصل بات کیا ہے کہ دونوں عہدے رکھنے کے باوجود علی امین گنڈا پور سے اطمینان کیوں نہیں ہو سکا بانی پی ٹی آئی کو؟ دیکھیں ظاہری بات ہے, یہ بات جو ہے اس میں بڑا وزن ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو یہ وجہ ہے, وجہ وہی ہے. دیکھیں جب آپ چیف منسٹر ہوتے ہیں تو ظاہری بات ہے آپ کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہوتی ہیں اور آپ کی رسپانسبلٹیز بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں, اور آپ نے جس طرح ایکٹ کرنا ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے فرام اے نارمل پرسن جو پبلک آفس نہیں ہولڈ کرتا. اب جنید اکبر صاحب جو ہیں وہ ایز اے پارٹی پریزیڈنٹ ہم بانی پی ٹی آئی کی نظر میں زیادہ افیکٹو اور ایفیشینٹلی کام کر سکتے ہیں. پارٹی کو ہم نے ری آرگنائز کرنا ہے, موبلائز کرنا ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے ٹاکس جب کامیاب نہیں ہوئی تو ہم نے لوگوں کو موبلائز کرنا ہے, ہم نے پروٹیسٹ کرنے ہیں, ساری چیزیں کرنی ہے. تو ہمیں جنید اکبر صاحب کی بانی پی ٹی آئی کو زیادہ ضرورت تھی اس کام میں. اس میں یہ کہنا کہ علی امین صاحب پہ ہمیں اعتماد نہیں ہے یا بانی پی ٹی آئی کو اعتماد نہیں ہے, میرے خیال سے یہ بات ٹھیک نہیں ہے. یہ ایشو جاب اسپیشلائزیشن کے کس سے کیا تاثر یہ ہے کہ ادھر عالیہ حمزہ صاحبہ کو لایا گیا ہے, ادھر جنید اکبر صاحب کو لایا گیا ہے. ایک سخت گیر موقف رکھنے والا جو گروپ ہے اس کو آگے لایا جا رہا ہے, اور جو تھوڑا سا قابل قبول قسم کے لوگ تھے ان کو پیچھے ہٹایا جا رہا ہے. تو اس سے کہ پارٹی کی جو مشکلات ہیں اس میں اضافہ نہیں ہوگا. دیکھیں سخت موقف, پہلے تو میں اس کو ارشاد صاحب مجھے سمجھ نہیں آتی سخت موقف ہے کیا. میری نظر میں تو یہاں پہ اگر ہم سچ بات کریں, جیسے عمران خان صاحب بھی بات کرتے ہیں جیل میں, پھر ان کی ٹویٹ بھی آ جاتی ہے, اگر سچ بات کریں, کوئی تلخ حقیقت بیان کریں, کوئی کڑوا سچ بیان کریں تو اس کو کہا جاتا ہے بڑی سخت بات ہے. سچ بولنا ہی سخت بات ہے, اور اگر جو لوگ پاورفل ہیں ان کے سامنے کوئی بات سچی ہے اگر نہیں کریں تو میرے خیال سے پھر آپ سیاست نہ ہی کریں اور آپ پالیٹکس نہ ہی کریں, گھر جا کے بیٹھ جائیں خاموشی سے. کیونکہ اگر آپ نے
سیاست کرنی ہے, آپ نے اصولوں کی بات کرنی ہے تو آپ کو سخت بات تو کرنی پڑے گی. اور پی ٹی آئی میں تو دیکھیں جو سخت بات کرتا ہے وہی سروائیو کرتا ہے, ادروائز اگر کوئی ہومیوپیتھک بات کرے گا, کوئی ایسی بات کرے گا جس کا کوئی مطلب نہیں ہوگا, صرف ایک سٹیٹس کو مینٹین کرنا ہے, تو اس کی نہ خان صاحب کی نظر میں کوئی جگہ ہے, نہ ہمارے فالوورز کی نظر میں کوئی جگہ ہے, اور نہ پی ٹی آئی میں کوئی اس کی حیثیت رہتی ہے, وہ خود ہی اوور شیڈو ہو جاتا ہے. جی ٹھیک, بہت شکریہ ابوذر سلمان نیازی صاحب آپ کے وقت کا. ایک بات واپس آتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمر زمان کائرہ صاحب نے. کائرہ صاحب شکریہ آپ کے وقت کا. کائرہ صاحب, وزیر اعظم پاکستان نے آج کابینہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ مذاکرات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں, صدق دل سے اور نیک نیتی سے آفر کرتے ہیں پی ٹی آئی کو کہ پارلیمانی کمیٹی بنا دیتے ہیں. کیا پارلیمانی کمیٹی ان کی ڈیمانڈ جوڈیشل کمیشن کی ہے, یہ ایک مناسب آفر ہے؟ اور دوسرا, ابھی تک جو مذاکراتی کمیٹی ہے وہ بھی کوئی ٹھوس جواب نہیں دے پائی اپوزیشن کو, اس کی کیا وجہ ہے؟ میرے خیال میں مذاکراتی کمیٹی کو جواب دینے کا موقع ہی نہیں آیا, کیونکہ اپوزیشن نے خود ہی جواب دے دیا. انہوں نے 7 دن کا ٹائم دیا اور تیسرے دن کہا کہ جی ہمیں تو مسلم لیگ کے فلاں بندے کی ہم نے گفتگو سنی ہے اور ہمیں سمجھ آئی ہے کہ اس سے کچھ حاصل نہیں ہے, لہذا مذاکرات ختم. تو وہ تو مذاکراتی کمیٹی کا تو خاتمہ انہوں نے خود ہی اعلان کر دیا تھا. اس کے باوجود حکومت کی کوشش رہی, زیادہ بہتر ہوتا کہ اگر حکومت کا ارادہ فرض کرے یہ شک ہے کہ حکومت کا ارادہ درست نہیں ہے, تو کیا بہتر ہوتا کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کے جو مطلب جوابی ان کی تجاویز تھیں, ان کے ٹی او آرز کے مطابق ان کے ڈیمانڈز کے بعد وہ جواب آنے دیتے اور اس کے بعد نہ مانتے, جو بھی انہوں نے موقف لینا تھا لے لیتے. انہوں نے پھر ایک دفعہ چیزیں اپنے گلے ڈال لی ہیں. اب آپ اور میں سارا ملک یہ سوچ رہا ہے کہ یار چلے حکومت بڑے دل کا مظاہرہ کرے, حکومت کو آگے بڑھنا چاہیے, اپوزیشن اگر نہیں بھی کر رہی تو کیا فرق پڑتا ہے, آپ مان لینا بات. یہ جب بات ہم کر رہے ہوتے ہیں تو اس آرگومنٹ میں ہم یہ بھی مان رہے ہوتے ہیں کہ وہ بھی ٹھیک نہیں کر رہے, لیکن چلو وہ ضد پہ آ گئے ہیں تو آپ ذرا بڑے دل کا مظاہرہ کریں, آپ کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے. اوکے, فیئر انف. اب سوال یہ ہے کہ وہ مانگ کیا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک 3 ججز پہ مشتمل سپریم کورٹ کے 3 سٹنگ ججز وہ بیٹھے کمیشن میں اور وہ تحقیقات کر کے اس کا فیصلہ کریں کہ یہاں کیا ہوا ہے اور کون ذمہ دار ہے. وہ 9 مئی کا بھی کریں, وہ 26 نومبر کا بھی کریں, وہ فلاں چیز کا بھی کریں, وہ الیکشن کا بھی کریں. لہٰذا ایک ایسا مینڈیٹ ہے جو کئی سال تک وہ معاملہ کنکلوڈ نہیں ہو پائے گا. اب جوڈیشری پتہ نہیں اس پہ عمل بھی کرتی ہے کہ نہیں. اور 3 سٹنگ ججز کا کمیشن بنا دینے کا ایک اور مطلب ہی ہے. اب آپ نے کرنا کیا ہے, حکومت کی طرف سے جائز ہے ناجائز ہے صحیح ہے نہیں ہے ایک طرف رکھتے ہوئے ایک ایلیگیشن ہے کہ آپ نے 9 مئی کو, آپ نے 26 نومبر کو, آپ نے فلاں موقع پہ یہ حرکت کی ہے جو کہ قانون کے زمرے میں آتا ہے, یہ کرمنل اوفینس ہے. آپ نے افواج پاکستان کی تنصیبات پہ, ان کے ہاؤسز پہ, جی ایچ کیو پہ حملے کیے ہیں, یہ بہت بڑا جرم ہے اس کے زمرے میں, یہ ایلیگیشن. وہ ڈینائل موڈ میں ہے دوسری طرف سے پی ٹی آئی والے. اسی طرح 26 نومبر کا ہے, وہ کہتے ہیں ہمارے پہلے سینکڑوں تھے, اب کوئی 12-14 پہ آگے کہ ہمارے اتنے لوگ جو ہے وہ مار دیے گئے اور بہت سارے لوگ زخمی ہوئے ہیں فلاں. حالانکہ ابھی تک اس کی کوئی حتمی فہرست نہیں ہے سوائے ناموں کے, اور وہ کون ہے, کہاں ہے, کب اس کا تدفین ہوئی ہے, کیا ہوا, جو گورنمنٹ کی طرف سے سوال اٹھتے ہیں. لیکن اس کے بارے میں بھی اچھا سوال یہ ہے کہ یہ کرمنل اوفینس جو ہے اس کے بارے میں اگر سپریم کورٹ کے 3 ججز کسی کو ذمہ دار ٹھہرا دیتے ہیں, حکومت کو, کسی ادارے کو, کسی ادارے کے سربراہ کو, یا کسی سبارڈینیٹ کو, یا وزیر اعظم کو, یا کسی وزیر کو, یا کسی کو, یا دوسری طرف وہ پی ٹی آئی کے اوپر ڈال دیتے ہیں مثال کے طور پر, تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا, کمیشن خود جزا سزا نہیں دیتا, کمیشن عدالت نہیں ہوتا, ہاں رپورٹ دے گا, کمیشن اپنی عمومی فائنڈنگ دیتا ہے, اس کے بعد اس کی انویسٹیگیشن کر کے عدالتی پروسیجر شروع ہوتا ہے. اور عدالتی پروسیجر کہاں ہونا ہے, سپریم کورٹ میں تو نہیں ہوگا, ڈائریکٹ تو نہیں سنا جائے گا, وہ سول کورٹ میں آئے گا. سول کورٹ میں کون سا ایسا جج ہوگا اور کون سے ایسا انویسٹیگیٹر ہوگا
جو سپریم کورٹ کے 3 ججز کی فائنڈنگ کے بعد اپنی فائنڈنگ میں اس سے اپنے فائنڈنگ کر لے, یا کون سا جج ہوگا جو نیچے بیٹھا اس کا کوئی فیصلہ بدل لے, یا کوئی اس کی حیثیت بنے گی. تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پریکٹیکیبلٹی کا بھی ایک ایشو ہے یہاں پہ. سو پی ٹی آئی کو بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت ارشاد صاحب جو مسئلہ بنا ہوا یہ ہمارا عمومی سماجی رویہ بھی ہو گیا ہے, یہ ہمارا مذہبی رویہ بھی ہو گیا ہے, یہ ہمارا سیاسی رویہ بھی ہو گیا ہے. ہر طرف ہم ایک دوسرے کے ساتھ آرگومنٹ نہیں کر رہے, ہم ایک دوسرے کو شکست دے رہے ہیں. قاہرہ صاحب میں چھوٹی سی ایک بات ختم کر لوں. ہم ایک دوسرے کو چت کرنے کے چکر میں نے آپ کو پچھاڑنا ہے, آپ نے مجھے پچھاڑنا ہے. سیاست میں اور خاص طور سے ڈائیلاگ میں یہ ایک دوسرے کو پچھاڑا نہیں جاتا, یہ ایک شکست دوسرے کی فتح نہیں ہوتی, یہ ججمنٹ نہیں ہوتی. یہاں پہ آپ نے مڈل وے نکالنے ہوتے ہیں, پاسبلٹیز, آرٹ آف پاسبلٹیز کہتے ہیں نا پالیٹکس, تو اپنے درمیانی رستے نکالنے ہیں. دونوں طرفین نے نیچے اترنا ہے اپنے اپنے علاقے گھوڑوں سے, اور تب رستے پیدا ہونے ہیں. قاہرہ صاحب یہ آپ کی جو آخری بات ہے, آپ کی آخری بات یہ پرفیکٹ ہے کہ ہمارے ہاں سیاسی اور جمہوری رویے ہیں ہی نہیں, کسی طرف بھی نہیں ہے. ہر آدمی دوسرے کو ختم کرنے کے درپے ہے, یہ تو اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے, یہ ہر جگہ ہے, یہ بالکل ٹھیک ہے. سوال یہ ہے کہ جب وہ جوڈیشل کمیشن مانگ رہے ہیں تو اس میں وہ یہ بالکل نہیں کہہ رہے کہ جوڈیشل کمیشن سزا جزا دے گا. اس کی میں مثال دوں گا, جو 2015 میں ایک جوڈیشل کمیشن بنا تھا, اس وقت چیف جسٹس کی سربراہی میں, ناصر الملک صاحب کی سربراہی میں, اس نے بھی کسی کو سزا جزا نہیں دی تھی. اس نے یہ بتایا تھا کہ اس میں منظم دھاندلی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. کمیشن نے رپورٹ دے دی کہ منظم دھاندلی نہیں ہوئی, لیکن دھاندلی ہوئی ہے انفرادی سطح پہ اور بعض حلقوں میں, اور اس کے لیے اس نے کچھ تجاویز دی کہ اب اس معاملے کو آپ ٹھیک کریں, اور جس کے بعد وہ ایک پارلیمانی انتخابی اصلاحاتی کمیٹی بھی بنی. جب آپ اصولی طور پر یہ طے کریں گے کہ جوڈیشل کمیشن بنا رہے ہیں تو اس میں تو پھر ٹی آر مل بیٹھ کے طے کرنا ہے نا کہ اس کا دائرہ کار کیا ہوگا. اس نے رپورٹ تو یہ دینی ہے کہ پی ٹی آئی مجرم ہے یا نہیں ہے 9 مئی میں, اور 26 میں حکومت کی طرف سے ہوا یا نہیں ہوا, یہی ہوگا نا. تو حکومت فراخ دلی کا مظاہرہ کرے, ٹی او آر پہ وہ اپنی بات بنوانے کی کوشش کرے. اگر اس سطح پہ جا کے پی ٹی آئی پیچھے ہٹتی ہے تو پھر سب یہی کہیں گے کہ پی ٹی آئی کی جاتی. ابھی دیکھیں نا 2 دن پہلے وہ پیچھے ہٹے ہیں, 3 دن پہلے. ایک تو حکومت نے بھی زیادتی کی کہ 7 ورکنگ ڈیز کہہ کے 12 دن تک انتظار کراتی رہی, لیکن جب پیچھے ہٹی ہے تو سب نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, مذاکرات جاری رہنے چاہیے. حکومت بھی تو یکسر ڈینائل موڈ میں ہے کہ نہیں جی یہ بات تو ہم نے کسی کی ماننی نہیں ہے, ہماری مرضی کے مطابق بیٹھنا ہے تو بیٹھو ورنہ نہ بیٹھو. ارشاد صاحب دونوں طرف سے جب بھی مذاکرات ہوتے ہیں دونوں طرف سے یہی رویہ ہوتا ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا, میں سچ پہ ہوں اور میں ہٹ درمی میں بھی ہوں. ہٹ درمی میں مان نہیں رہا ہوں, میں ہٹ درمی کا شکار, لیکن میں کہہ رہا ہوں سچا ہوں. دوسری طرف والا فریق جو کہتا ہے وہ بھی ہٹ درمی کا شکار اور کہتا ہے میں سچا ہوں. اب دونوں نے اپنے اپنے سچ اپنے اپنے مطالبے رکھ کے بیٹھنا ہے, اس کے اوپر ڈسکشن کرنی ہے. ہمیشہ جب مذاکرات ہوتے ہیں ایسے ہوتے ہیں, دونوں فریقین اپنے اپنے ہارڈ لائنز پہ کھڑے ہوتے ہیں. میرا تجربہ اس دور میں بھی میں کئی مذاکرات کے عمل میں شامل رہا, اور میں نے جو سنا پڑا ہے وہ بھی کہ آپ اپنے اپنی جگہ پہ کھڑے ہو کے چلتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ سافٹ ہو کے مڈل وے نکالتے ہیں پریکٹیکیبلٹی کے حوالے سے. اب آئیے ذرا, جو پہلے کمیشن بنا تھا ناصر الملک صاحب کا, ناصر الملک صاحب نے کہہ دیا کہ ہاں کچھ لوگوں کا یہ دھاندلی منظم تو نہیں ہوئی لیکن دھاندلی ہوئی ہے. اس کے بعد کیا ہوا؟ کوئی انویسٹیگیشن ہوئی اس کی, لوگوں کو جزا ہوئی, کچھ لوگوں کو ایسے ہی انتظامیہ کے کچھ چند بندوں کو آگے پیچھے کر کے پوسٹنگ ٹرانسفر کر کے اور کام ختم ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ نہ تو آپ ان کو بے گناہ کر سکتے, اس لیے کہ چیف جسٹس پاکستان کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ دھاندلی ہوئی ہے. کیا اس دھاندلی کا کسی کے اوپر ذمہ داری آئی؟ نو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ کرمنل اوفینس کا الزام کیا ہے؟ نہیں, اس کا فائدہ یہ ہوا کی تنصیبات, قاہرہ صاحب اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اس کے بعد عمران خان کے پاس, تحریک انصاف کے پاس کوئی جواز نہیں رہا اور وہ چپ کر کے بیٹھ گئے. وہ تو بعد میں خوش قسمتی یا بدقسمتی کہ وہ پاناما آ گیا تو پھر معاملہ 16 میں دوبارہ اٹھ پڑا, ورنہ تو اس کے بعد تو چپ کر کے بیٹھ گئے. عمران خان صاحب کی پالیٹکس نہیں سر, دیکھیے میری بڑی ادب سے
میں آپ سے آپ کے اس نقطہ نظر سے تھوڑا اختلاف رکھتا ہوں. عمران خان کی پالیٹکس بیسیکلی امن سے بیٹھنے کی ہے ہی نہیں, مڈل وے نکالنے کی ہے ہی نہیں. عمران خان کی ذاتی شخصیت اور ان کی سیاست ابھی تک جو آئی ہے وہ یہی ہے کہ میں نے جو میرے ساتھ ہے وہ ٹھیک ہے, باقی کو میں نے مانتا ہی نہیں. میں اس کی نہ شکل دیکھنا چاہتا ہوں, نہ ہاتھ ملانا چاہتا ہوں, نہ اس کو زندہ دیکھنا چاہتا ہوں, نہ میں اس جماعت کو مانتا ہوں, نہ اس چینل کو مانتا ہوں. یہ ان کا رویہ ہے عمومی. ہو سکتا ہے میرا خیال غلط ہو. اس رویے کے ساتھ نہ تو آپ اچھے انسان کے طور پہ زندگی گزار سکتے ہیں اور نہ اچھی سیاست کر سکتے ہیں, نہ سماج کے مسائل نکال سکتے ہیں. آپ اگر چیریٹی ورک کر رہے ہیں تو اپنی چوائس کا کام کر سکتے ہیں, لیکن جب آپ نے ملٹیپل سٹیک ہولڈرز کے ساتھ کام کرنا ہے اور مینڈیٹ صرف ایک کو نہیں ہوتا. کل بھی خان صاحب کا مینڈیٹ اکیلے کا نہیں تھا, آج بھی نہیں ہے. کل والا مینڈیٹ بھی مشکوک تھا, آج والے پہ بھی سوال ہے. لہٰذا آپ کو دوسرے کا مینڈیٹ ماننا ہوگا نا. لڑ کے پیپلز پارٹی مسلم لیگ یہی قاہرہ صاحب بہت شکریہ آپ کا. قمر زمان قاہرہ صاحب, ارشاد صاحب آپ کا شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنی اجازت دیجیے.